ویلکم بیک ناظرین. آگے بڑھیں گے. اعزیہ صاحب بات کریں گے دوسری جانب جو ہے وہ دوہری شریعت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جی جج تعینات کرنے پر پابندی کا جو آئینی اور ترمیمی بل ہے وہ قومی اسمبلی میں جمع کرا دیا گیا ہے, اور اس بل کے تحت جو دوہری شہریت رکھنے والے لوگ ہیں ان میں نہ تو وہ ہائی کورٹ اور نہ ہی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج تعینات ہو سکتے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں یہ لکھا گیا ہے, جب یہ بل پیش کیا گیا ہے تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے ریاست کی وفاداری کی بات کی گئی ہے کہ اگر وہ ایک شہریت رکھیں گے تو پھر ریاست سے وفاداری ہے, اور اگر وہ دو طرح کی شہریت رکھیں گے پھر ریاست سے وفاداری جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے. بات بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر اس طرح ہو تو غلط ہے. مثلا اگر آپ کینیڈا کی امیگریشن رکھتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے, اگر پاکستان کا کوئی افسر ہے, جج ہے, تو ایک طرف ریاست پاکستان سے ایک یہاں کی شہریت ہے تو وفاداری کرتا ہے, اور اگر وہ کینیڈا کے کسی کے شہریت رکھتا ہے تو پھر وہ جو برٹن کی جو ہے ملکہ کوئین جو ہے ان کے نام پر حلف وہ لیتا ہے, ان سے وفاداری کرتا ہے. جب کوئی بھی شخص دوہری شہریت رکھتا ہے تو ایک طرف وہ ریاست پاکستان سے وفاداری کی بات کرتے ہیں, تو دوسری طرف کینیڈین امیگریشن آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ یہ حلف اٹھائیں گے کہ فرض کیا کینیڈا کے اوپر کوئی حملہ ہو جاتا ہے تو آپ بطور کینیڈین شہری اس وقت کینیڈا کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے اور کینیڈا کی لڑائی لڑیں گے. اسی طرح اگر آپ آسٹریلیا میں کھڑے ہیں, اسی طرح اگر امریکہ میں, تو پھر آپ چونکہ امریکہ کے شہری بھی ہیں تو آپ امریکہ کی وہ لڑائی بھی لڑیں گے. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ امریکہ کی لڑائی لڑنی ہے, کینیڈا کی لڑائی لڑنی ہے, اور سارا کچھ یہ کرنا ہے, اسی کی دفاع کے لیے سب کچھ کرنا ہے, اس کے ساتھ آپ مخلص ہیں, اس کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں, تو پھر پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ بات تو بڑی اہم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ بات صرف ججز تک محدود ہے؟ یہ ججز تک محدود ہونی چاہیے. اچھا یہ خیال کیوں آیا بل کا؟ یہ صرف ججز ہی کیوں؟ یہ بیسیکلی بابر صاحب کا جو ایشو ہے, جسٹس بابر جو ہیں, جو میں نے آپ سے کہا تھا, انہوں نے یہ اپنی دوہری شہریت جو تھی وہ اس وقت جو کورٹ نے بتایا کہ انہوں نے کورٹ کی ہائر جو اتھارٹیز تھی ان کو وہاں بتایا کہ جی میری دوہری شہریت ہے, لیکن اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, انہیں جج بنا دیا گیا. لیکن اگر یہ بات ٹھیک ہے یہ بالکل میں بھی مانتا ہوں کہ جناب یہ بات دوہری شہریت نہیں ہونی چاہیے. اس کا کوئی دیکھیں, آپ ریاست کے ساتھ آپ وفادار ہیں, پاکستانی ریاست کے آپ اہم عہدوں پر ہیں, تو اگر آپ کسی اور کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کا سارا کا پورا سسٹم, پھر آپ تو جو آپ کریں گے, جو آپ عمل کریں گے, جو آپ کام کریں گے, وہی سب مشکوک ہو جاتا ہے کہ آپ کس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن کیا صرف یہ ججز کی ہے؟ دیکھیں ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہے جسے آپ کی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے, ایف آئی اے نے اور دیگر اداروں نے بنایا. اس کے مطابق پاکستان کے اعلیٰ عہدوں کے لوگ, جس میں فورن آپ کی سروس بھی شامل ہے, پولیس شامل ہے, بیوروکریسی شامل ہے, عسکری ادارے شامل ہیں, اس کے تقریباً 2365 افسران کے پاس, یعنی یہ ٹاپ, آپ کا ٹاپ ہے, بالکل ٹاپ کے اوپر تقریباً 2000 یعنی 2000 لوگ وہ ہیں جن کی دوہری شہریت ہے. کوئی کینیڈین شہریت رکھتا ہے, تو کوئی آپ کا آسٹریلین شہریت رکھتا ہے, کوئی برٹن کی شہریت رکھتا ہے, تو کوئی امریکن شہریت رکھتا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ جو آپ کا ٹاپ کے لوگ ہیں جس پر آپ کی یہ ریاست اربوں روپے ٹیکس کا پیسہ لگاتی ہے, اور یہیں سے وہ پلتے ہیں, یہیں سے اس سروس میں تیار ہوتے ہیں. جب ظاہری بات ہے جب وہ مقابلے کا امتحان پاس کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کی جتنی بھی تیاری ہے, ٹریننگ ہے, وہ ریاست پاکستان کا ایک عام آدمی, مزدور, جس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی, جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے, اس سے جو ٹیکس حاصل کیا جاتا ہے وہ اس سے وہ بنتا ہے. پھر اس کی وہ لوٹ مار بھی کسی سے چھپی نہیں, جو وہ لوٹ مار بعد میں کرتا ہے, اس خزانے کو لوٹتا ہے, اور اس کے بعد پہلا کام وہ کرتا ہے جو افسر, وہ یہ کرتا ہے کہ اپنی بیوی, اپنے بچوں کی شہریت باہر رکھتا ہے, اور پھر جو لوٹا ہوا پیسہ وہ باہر لے جاتا ہے, اور پھر وفاداری کا حلف وہاں پہ اٹھا لیتا ہے. آپ یہ ججز کو تو چھوڑے نا, جو آپ کے سیکیورٹی کے اعلیٰ ترین افسران ہیں, میں نے کہا عسکری اداروں کے بھی لوگ ہیں, اس میں پولیس کے بھی لوگ ہیں, اس میں اور بھی جو آپ کی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, یعنی اگر ان کی شہریت ہی پاکستان کے ساتھ ان کا حل نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کیسے ہے. اچھا اب اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی یہ 2365 لوگ جو ہیں, اعلیٰ ترین افسران جو ہیں, یہ دوہری شہریت رکھتے ہیں. ان کی جو بیگمات ہیں اس میں بھی تقریباً 1000 سے زائد جو بیگمات ہیں وہ بھی دوہری شہریت رکھتی ہیں. اچھا اس میں سے بہت ساروں نے چھپایا ہوا ہے. اچھا یہ جو رپورٹ ساری تیار کر کے دی گئی ہے, اور 3 لاکھ سرکاری افسران ہیں جن کی ابھی اس کے اوپر کوئی ترمیمی بل نہیں ہے, ہاں اس میں کوئی آئینی قانونی بل یہ ذرا بنائے نا. اچھا اس کے علاوہ پھر آپ کے جو ایم پی ایم این ایز ہیں وہ بھی دوہری شہریت رکھتے ہیں, ان کو بھی اجازت ہے آپ کریں. آپ دیکھیں ایک دفعہ بنائیں, آپ کس کے ساتھ وفادار ہیں؟ آپ برٹن کے ساتھ وفادار ہیں, آپ کینیڈا کے ساتھ وفادار ہیں, آپ امریکہ کے ساتھ وفادار ہیں, یا یہاں کے ساتھ جو یہاں کے ساتھ آپ وفادار ہیں. میں لاہور کے ایک ڈی آئی جی کو جانتا ہوں,
انہوں نے ان کی دوری شہریت جب انہوں نے لی تو انہوں نے ملکہ کا حلف اٹھایا, تو میں نے لکھا تو اس پہ انہوں نے بڑا ناراضگی کا اظہار کیا. ان پہ بہت زیادہ الزامات تھے, نیب کے اندر بھی ان کے کیسز چلے کہ انہوں نے یہاں بے انتہا کرپشن کی لاہور کے اندر, اور پھر وہ کینیڈا ٹرانسفر ہو گئے, وہاں چلے گئے جا کے. اور پہلے جب میں نے وہ نیوز دی تو وہ بڑے ناراض ہم سے رہے کہ جی آپ نے اتنے یہاں بیوروکریٹس ہیں, آپ کے چیف سیکرٹریز ہیں, آپ کے جو سیکرٹریز ہیں وہ دوری شہریت, آپ کو صرف میں ہی نظر آیا ہوں. تو وہ ان کا خیر اپنا گلا. تو ہمارا کام تھا کہ سب کو جو ہے اس کے حوالے سے ایکسپوز کریں. بہت سارے جرنلسٹ بھی ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص جو ریاست پاکستان کے جو عام آدمی کے جو ٹیکس کے پیسے ہیں اس کے اوپر وہ نوکری کرتا ہے, وہ جو ہے وہ سب سے پہلے ذمہ دار ہے کہ وہ کس کے ساتھ وفادار ہے. اچھا جی, وہ ڈی آئی جی صاحب وہاں چلے گئے, انہوں نے وہاں جا کے بھی اپنا سیٹ اپ کیا. پچھلے دنوں واپس آئے اور نیب پر جتنے بھی کیسز تھے یہاں ہمارے حکمرانوں نے ان کے کیس خود معاف کر دیے. ابھی اس وقت جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں وہ ان کے قریب تھے, منظور نظر تھے, ان کے دور میں انہوں نے لوٹ مار کی اور انہوں نے ان کو بحال کیا, اور پھر وہ آ کے یہاں ڈی پی او اور آر پی او کی جو پوسٹیں ہیں اسے انجوائے کیا. ابھی وہ اپنی بیٹی کے علاج کے لیے پھر باہر چلے گئے. تو یہ کوئی ایک آدمی نہیں ہے, یہاں آپ کے چیف سیکرٹریز, آپ چیف سیکرٹریز, آپ کے فیڈرل سیکرٹریز, آپ کے جو ہیں صوبائی سیکرٹریز, آپ کے تمام تقریباً عہدوں کے جو بڑے بڑے آپ کے جو سرکاری ادارے ہیں ان کے جو افسران ہیں ان کی دوہری شہریت ہے. میں پرویز الہی صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت جو ایک ڈی آئی جی جو تھے ڈی جی تھے ایل ڈی اے کے, میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تو انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا یار بات سنو کہ جب مجھے لگ رہا ہے گورنمنٹ جا رہی ہے تو میری تو پاس تو دوہری شہریت ہے, اور ان پہ الزامات لگے بعد میں اس دور میں کہ جناب انہوں نے بڑی کرپشن کی ہے. تو انہوں نے کہا یار میں تو جب جیسے ہی گورنمنٹ جانے کا میں تو پہلے جا رہا ہوں باہر, میں تو جا رہا ہوں, میرے پاس شہریت وہاں کی ہے. تو وہاں سے وہ چلے گئے, انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. تو دیکھیں یہ ریاست پاکستان ایک ایسی بنانا ریاست بنی جس کے ساتھ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اور پھر جو قانون اس کو سوٹ کرتا ہے اپنے مخالفین کے لیے اس کے لیے وہ کرتا ہے. یہ جو اگر ایسے صاحب ابھی کیوں ضرورت پیش آئی, اور وفاداریاں تو پھر ڈے فرسٹ سے تبدیل ہوتی رہی ہیں, ضرورت اب کیوں پیش آئی؟ اور دونوں جانب دیکھیں ایک طرف جو ہے نا اس وقت ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے, کچھ کیسز جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں, کیوں وہاں پہ چونکہ کچھ اور معاملات نظر آ رہے ہیں, جہاں پہ ججز جو فیئر جو آ رہا ہے جس کے اوپر انہوں نے اپنے لیٹرز لکھے ہیں, اور ججز نے جو اس وقت ہائر ججز یا ہائر جوڈیشری کو اپروچ کیا ہے کہ ان کو تھریٹس ہیں یا ان کے ساتھ دباؤ ڈالا جاتا ہے, تو وہ اداروں کے ساتھ ایسے لگ رہا ہے کہ ایک ٹگ آف وار شروع ہو گئی ہے. اور اس ٹگ آف وار کے اندر ہائر کوئی اپنا یعنی سمجھے ہی از ٹرائنگ ٹو میک ہز مارک, یعنی وہ اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے کہ ایک پریشر بلڈ اپ ہو. تو یہاں پاکستان کے اندر میں نے کہا نا آپ کو کہ اس وقت لڑائی ہو رہی ہے, جو طاقتور ادارے ہیں ریاست کے وہ آپس میں بھی مخاصمت ان کی چل پڑی ہوئی ہے. وہ یہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اسے حصہ بقدر جسہ ملے, اور جس کو ملا ہوا ہے اور کوئی دوسرا کہتا ہے کہ نہیں آپ اپنی ڈومین میں رہو, تو پھر وہ سارے پریشر کیا جاتا ہے. یہ ٹیکٹس ہوتے ہیں, جیسے ایف آئی آرز کٹوا دینا, جیسے اس طرح کی موو لے آنا. بھئی ججز کی موو آپ لا رہے ہیں اور آپ اتنے مخلص ہیں اگر اس ریاست کے ساتھ, تو سب سے پہلے تو آپ ارکان اسمبلی پہ لگائیں نا یہ پابندی, یہ موو لگائیں کہ کوئی رکن اسمبلی جو ہے دوہری شریعت اس کو نہیں رکھنی چاہیے. اچھا دوہری شریعت وہ بھی نہ رکھے, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں پہلے آپ کی خود آپ کے پاس وہ ڈیٹیل موجود ہے گورنمنٹ کے پاس کہ میں نے بتایا 2365 جو افسران ہیں, ذرا ان کے نام تو پبلک کریں نا, ان کے نام قوم کو بتائیں کہ کون کون بندہ ہے, کون سا کس افسر کا. 2365 بتا رہے ہیں جی 2365 کی لسٹ آئی ہے, ابھی 3 لاکھ لوگوں کا ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اچھا 3 لاکھ میں پتہ نہیں اور کتنے ہیں. اب یہ 2365 کا یہ جو آپ کر رہے ہیں لا لا رہے ہیں لائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2365 لوگوں کے نام بھی پبلک کریں کہ جناب وہ کون سے افسران ہیں, کس کے پاس کتنی شہریت ہے, اور ان کی کتنے ایسٹس ہیں اس کو بھی ڈکلیئر کریں. صحیح ہو گیا. آگے بڑھیں گے. ایسے صاحب بشرا بی بی کی بہن جو ہیں مریم ریاض صاحبہ, وہ لیبر پارٹی کے رہنما کے پاس وہ پہنچ گئی ہیں. اب وہ کہتی ہیں کہ جو برطانوی لیبر پارٹی کے رہنما ہیں انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے لیے آواز اٹھانے کی یقین دہانی کرا دی ہے, کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں نا جہاں کی خاک تھی, ٹھیک ہے نا, تو اصل میں جہاں کی خاک ہے وہاں یہ پہنچ رہے ہیں. اچھا کلیمنٹ تو یہ تھے کہ جناب امریکہ نے گورنمنٹ کھلائی ہے اور برٹن بھی ساتھ شامل ہے, اور یہ سارے مغربی دنیا جو ہے یہ پی ٹی آئی کے مخالف تھی, اور جناب یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور آج انہی سے مدد لینے پہنچے ہیں. اب آپ کی پہلی بات مان لیں یا دوسری بات مان لیں, ٹھیک ہے نا, کہیں امریکن جو ہے آپ کا سپوکس پرسن جو ہے ان کے ترجمان ہیں امریکن گورنمنٹ کے, وہ آتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ, وہ آ کے علیحدہ دباؤ ڈالتے ہیں, اور کبھی آپ پرسنلی جا کے آپ اپروچ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ کی وہ کہتے ہیں
کہ نگاہیں کہیں اور پھر نشانہ کوئی اور ہوتا ہے، تو پھر قوم کو تو بیوقوف نہ بنائیں، بتائیں. آج مدد لینے کے لیے آپ انہی کے پاس چلے گئے، صحیح ہو گیا. وہ جہاں کی خمیر تھا جہاں وہیں پہ خاک پہنچی ہے نا. اگر انصاف نہ مل رہا ہو تو وہ تو اس سے قبل جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے بھی اس چیز کا اندیا دیا تھا کہ اگر یہاں پہ انصاف ممکن نہ ہوا تو وہ عالمی عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گی. تو اس میں جواز تھا اگر یہاں پہ انصاف نہ ملا تو ہم عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں. عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکانے کی کیا ضرورت پڑی؟ ابھی حالیہ چند دنوں کے اندر تو ملکی کورٹس نے بہت سارے کیسز میں بیل دی ہے. چیئرمین سابقہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بہت سارے کیسز میں ریلیف دیا. آج بھی ایک کیس میں ریلیف. ہاں، تو جب آپ کو آپ کی کورٹس ریلیف دے رہی ہیں تو آپ برٹن میں کرنے کیا چلے گئے ہیں؟ اپنا نقطہ سامنے رکھا، انہوں نے کہا میں نے وہی کہا نا، آپ کورٹس پہ کہتے ہیں کہ کورٹ میں انصاف ملا، جب آپ نے بات کی اب کورٹس تو آپ کو انصاف دے رہا ہے، یہاں آپ کو کیسز ختم ہو رہے ہیں، روز خبر آ رہی ہے ہر دوسرے تیسرے دن کہ فلانے کیس میں آپ کو بیل مل گئی، فلانے کیس میں آپ جو ہیں کلیئر ہو گئے. جس وقت کیس بنائے گئے ایسے صاحب اس ٹائم کہا گیا بڑی سنگین نوعیت کے کیسز ہیں اور وہ گنتی ختم ہو رہی ہے، کیسز ختم نہیں ہو رہے. میں کہتا ہوں جتنے بھی کیسز عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں نا تو پھر ضرورت کیا اتنے میری کیسز بات بنانے سنیں. کی اگر آپ نے دوسرے دن نہیں، کیسز پوائنٹ کو ختم کرنا اس وقت یہ پوائنٹ نہیں چل رہا. اس وقت پوائنٹ یہ چل رہا ہے کہ آپ کو عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں تو آپ برٹن میں کیا کرنے چلے گئے ہیں؟ برٹن میں کیا ضرورت ہے؟ عدالتوں میں تو آپ کو ریلیف مل رہا ہے. جب گورنمنٹ پورا زور لگا رہی ہے یا عسکری ادارے یہ کہہ رہے ہیں یا آپ کے دیگر ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن عدالتیں تو آپ کو کیسز میں کلیئر کر رہے ہیں. جس کیس میں وہ ریلیف چاہ رہے ہیں شاید اس کیس میں نہیں. وہ تو کیسز کورٹ ہے نا، اگر ان میں ہو گیا اگلوں میں بھی ہو جائے گا اگر اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہوگا. جس وقت میں سوال یہ پوچھ رہی ہوں، جس وقت کیسز بنائے گئے تو کہا گیا کہ یہ تو گنتی ختم ہو رہی ہے، کیس ختم نہیں ہو رہے اور اتنے سنگین جو ہے وہ دفعات اس کے اوپر عائد کی گئی. اور ابھی ہم نے ایسے صاحب ابھی ہم نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی دیکھا اور ابھی ہم نے بے شمار ریلیف مل گیا نا، ان میں ریلیف مل گیا. تو اگر کیسز تھے اتنی سنگین نوعیت کے تو ریلیف یہ دیکھیں نا، یہ عدالت کا کام ہے یا کیسز ہوئے ہیں. میرا تو پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی سنگین کیسز تھے ریلیف مل رہا ہے نا. سوال یہ اس ایکٹ کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں جانا چاہیے، مطلب عالمی عدالت کے پاس نہیں جانا چاہیے، نہ پھر برطانیہ کے. تو یا تو چلے جائیں نا. آپ نے ایک تو بات ہے کہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا ہم نے جانا ہے، تو بھئی گئے تو کوئی نہیں ہے. اب جا کے برٹن کو یقین دہانی کرائی، ابھی پتہ نہیں انہوں نے دیکھیں کیا. اصل میں آئی ایم ایف کا وفد ان کے آ کے ملتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بظاہر یہ لڑائی ہے پوری قوم کو لگایا کہ جناب میری گورنمنٹ ختم کی اور یہ اور وہ، انسائیڈ انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، انسائیڈ انہی سے ہیلپ مانگ رہے ہیں، قوم کو کچھ بتاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کہ چونکہ جنہوں نے گورنمنٹ گرائی پھر انہی کے پاس پہنچ گئے ہیں کہ کسی طرح سے. میں نے اس کا سوال تو انہوں نے دینا نا، اس کا جواب تو انہوں نے دینا نا. میں نے تو سوال اٹھایا ہے کہ جن کو آپ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ہماری گورنمنٹ انہوں نے گرائی اور پوری قوم کو، اور آپ یہ کہتے رہے کہ ہم کوئی غلام ہیں. اچھا جی، آپ غلام نہیں ہیں، آپ کی ملکی کورٹ آپ کو اس وقت دے بھی رہی ہیں ریلیف، تو وہاں ان کے پاس کیا کسی چیز کی غلامی کرنے چلے گئے آپ؟ کیا ضرورت آپ کو پڑی ہے اس وقت؟ ایسا کرنے کے بعد جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنے ہی بیانیے کی نفی کر دی؟ تو اور کیا کیا؟ صحیح ہو گیا. آگے بڑھیں گے. احسن صاحب، جو اضافی گندم درآمد اسکینڈل کیس ہے اس پر جو ہے وہ آج بڑی پیش رفت ہوئی ہے. وزیر اعظم نے انکوائری کمیٹی کی جو سفارشات ہیں وہ منظور بھی کر لی ہیں. ہم نے دیکھا ہے جو 4 افسران ہیں ان کی معطلی کی خبریں بھی آ رہی ہیں. کیا کہیں گے آگے کیا رخ اختیار کریں گے؟ ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ یہ ہونا تھا. اچھا، تو کہ یہ جو سکینڈل ہے یہ واقعی سکینڈل ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ میٹ ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ آپ سمجھے سگنیفیکنٹ قسم کی ایویڈنس موجود ہے. اب حکومت اگر اس سے بالکل درخور اعتنا کرتی ہے اور اس کے اوپر کوئی صرف نظر کر کے اس کو چھوڑتی ہے تو پھر ایک بہت بڑا سکینڈل اس گورنمنٹ کے حوالے سے بھی بنتا ہے. اب انہوں نے وزیر اعظم صاحب تو یہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کر رہے ہیں، اور پھر آپ نے 4 افسران کی بات کی، لیکن ہوتا کیا ہے ماضی کی طرح یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو اصل ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے اس وقت کے وزیر اعظم کون تھے؟ اس وقت کے کاکڑ صاحب جو تھے وہ سارا نگران تھے. اس سارے تو اس ساری وہ جو اس میں وہ ہے یعنی کہ نگران حکومت کو آپ نے کلین چٹ دے دی اور افسران کو آپ نے میں نے وہی کہا جو پولیٹیکل لوگ تھے جو عہدوں پر تھے جن کی وجہ سے سب کچھ ہوا، اس میں سے چند کے اوپر جہاں پھندا ٹائٹ ملا وہ کر دیا وہاں پر، باقی گردنیں جو تھی وہ چھوڑ دیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے واقعی سزائیں دینی ہیں تو پھر آپ جینون لوگ ہیں جنہوں نے یہ فائدہ اٹھایا، اس میں سے کمیشنز لیے ہیں، وہ کمیشنز بھی تو آئیڈینٹیفائی کریں نا کہ کتنا کمیشن آیا اور وہ کس کی جیب میں گیا. دیکھیں اکاؤنٹس ہوتے ہیں، وہ پتہ چل جاتا ہے سارا کچھ. یہاں تو آپ سوئس بینکوں کی باتیں یہاں پر ہوتی نہیں، سب کو پتہ چل گیا. یہاں جو اصل بات ہے کہ اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے جو کہ ہیڈ تھے سارے ایشو کے، جو اس کو سارا چلا رہے تھے، ان کے خلاف کیا آپ نے ابھی تک کیا؟ انہوں نے تو آگے ایک دھمکی دی کہ فارم 47 اور یہ اور وہ، اور ان کا نام ایسے غائب ہوا اس کے اندر سے کہ اس کا نام ہی نہیں لیا جا رہا. تو جو باقی لوگ تھے، پنجاب کی گورنمنٹ کیا کر رہی تھی؟ اصل میں پولیٹیکل لوگوں کا رول اس میں کیا ہے؟ یا اس کے بعد آپ کے اور بھی جو طاقتور لوگ ہیں، اب وہ 4 افسران ہیں، ان کا کیا لیول ہے، کس لیول کے ہیں جن کو آپ نے سسپینڈ کر دیا؟ اچھا چلے سسپینڈ بھی کر دیا، اس کے بعد ان کو سزا کیا ملے گی؟ کیا ان سے وہ ریکور کیے جائیں گے پیسے جو انہوں نے جیبوں میں ڈالے؟ اگر ہے کچھ
تو یہ بہت ساری اس میں ایشوز ہیں. ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا مطمئن کرنے کے لیے کہ کچھ یہ نکل جائے سارا ایشو اور پھر بعد میں ہم جو ہے سارے معاملے کو دیکھ لیں گے. تو یہ پاکستان میں پریکٹس آج پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ ہوتی رہتی ہے. ایسا صاحب اس کو اگر اس رپورٹ کو جو پیش کی گئی ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس میں کہا گیا کہ یہ جو 4 افسران کو معطل کیا گیا ہے ان کے اوپر ناقص منصوبہ بندی اور غفلت برتنے کا چارج لگایا گیا ہے. اب اس میں اگر تو ہو کہ اتنی کرپشن کی گئی اور اتنی بے ضابطگیاں ہوئیں تو اس پہ کوئی چارج نہیں وہ پیش کیا گیا. اب اس میں یہ جملہ لکھ دینا یا غفلت برتنے کے اوپر اور جو ہے وہ ساتھ لکھا ہوا ناقص منصوبہ بندی, تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ 4 دن جیل کے بعد دوبارہ واپس آ جائے. سارے پروجیکٹ کا اس وقت ہیڈ تھا وہ اس وقت کے نگران وزیر اعلیٰ تھے, وہ ٹھیک ہے نا, وزیر اعظم تھے اس وقت کے نگران وزیر اعظم. یہ پنجاب کی بات کروں تو محسن نقوی صاحب تھے یہاں کے وزیر اعلیٰ. مجھے یہ بتائیں وہ 4 افسران جو تھے وہ ہیڈ کی سے آنکھیں بچا کے کیسے یہ سارا کچھ کر گئے. انہوں نے پالیسی بنائی, انہوں نے سب, تو ان کا کوئی کردار نہیں تھا. یہ نہیں اس وقت دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے نیچے ہمارے, انہیں نہیں نظر آ رہا تھا, انہیں سارا نظر آ رہا تھا, سب پتا تھا انہیں کیا ہو رہا ہے. اور کیا ان 4 افسران نے ان کی مرضی کے بغیر ہی سارا کچھ کر لیا, یا باقی جو ان کے اوپر افسران بیٹھے تھے اس کے بغیر ہی صرف 4 افسران اتنے طاقتور تھے کہ یہ پالیسی میکنگ کر رہے تھے اور ان 4 افسران کے اوپر سارا کچھ ہو رہا تھا اور کوئی نہیں چیک کرنے والا نہیں تھا. اور بھائی ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے, ساری چین ہوتی ہے اوپر کھڑی ہوئی, اس چین کے اوپر آپ نے نیچے سے 4 بندے پکڑ لیے جو اوپر پوری چین کھڑی ہے, اس میں اعلیٰ افسران بھی ہیں اور اوپر سرکاری جو شخصیات بھی ہیں, ان کے خلاف کیا منہ چلی ہے. وہ بھی تو دیکھیں نا, وہ کوئی اتنی ہیں مطلب اتنی سخت دفعات ہیں کہ ان کے اوپر بعد میں وہ دیکھیں اس میں کچھ بھی نہیں ہونا, یہ وقتی طور پہ معطلی ہو جائے گی کچھ دنوں کے بعد, کچھ ماہ کے بعد, یا ہو سکتا ہے کدا کوئی سال اس میں معطل رہے, اس کے بعد بحال ہو جائیں گے اور کہانی ختم ہو جائے گی. اتنے کہ جی ہم نے وہ دے دی تھی جیکے جی معطل کر لیا, لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. 300 ارب کا ٹیکہ آپ نے قوم کو لگایا, وہ تو لگ گیا, وہ 300 ارب کسی کو نہیں ملنے واپس, ٹھیک ہے نا. وہ 300 ارب جو ہے یہ سیٹل ہو جائیں گے بنیادی طور پر. یہ جو ایکشن ہے یہ ایک ایسی واشنگ مشین ہے جس میں یہ سارے کپڑے دھل جائیں گے. صحیح. وہ 4 آدمی بھی کچھ عرصے کے بعد وہ انکوائریوں سے نکل جائیں گے اور پھر یہ کیس ختم ہو جائے گا. تو اصل جو اس میں کلپریٹس ہیں جنہوں نے قوم کے ساتھ یہ سب کچھ کیا اور آج عام کسان جو ہے, عام کاشتکار جو ہے بھگت رہا ہے, ان کو جب کوئی ایکشن ان کے خلاف ہوگا تو پھر بات ہوگی. بات یہ ہے کہ بڑے یہ مثلا ہمارے یہاں قانون ایک ایسا جالا ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے حشرات الارض تو پھنس جاتے ہیں, لیکن بڑا جو جانور ہے اس میں آرام سے نکل جاتا ہے. وہ جو بڑے جانور ہیں, وہ جو بڑے آپ سمجھے مگرمچھ ہیں, ان کو کسی نے ہاتھ ڈالا اس کے اندر. کیونکہ یہ جو آپ کی بڑا میگا کرپشن ہوتے ہیں, جو آپ کا یہ سمجھیں آپ کے فائنینشیل سکینڈلز ہوتے ہیں, اس میں ہوتا ہی اسی طرح ہے کہ نیچے جب کبھی کو پھنس جائے تو نیچے والے افسران پھنس جاتے ہیں اور اوپر والوں کو بچا لیا جاتا ہے. جیسے اسی طرح سمجھ لیں کہ جیسے کسی بڑے آدمی کا جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کوئی بندہ مر جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اپنے ڈرائیور کو پکڑوا دیتا ہے. وہ کہتا ہے یار فکر نہ کر, میں تمہیں باہر لے آؤں گا, اور پھر ایسے ہی ہوتا ہے, وہ بعد میں باہر آ جاتا ہے اور وہ بھی نکل جاتا ہے اور یہ بھی نکل جاتے ہیں. تو اسی طرح کی انکوائریز کا یہ سلسلہ سارا. ایسے صاحب کسان جو ہے وہ یقینی طور پہ اس وقت وہ پریشان بھی ہے اور غصے میں بھی ہے, چونکہ جو سوچا تھا اس کے چیزیں ساری اس کے برعکس ہوئیں. اور اس کے بعد ابھی جو معاملات ہیں یا 4 افسران کو معطل کر دینا اور وہ سارا کچھ یہ ہونا, اب کیا سمجھتے ہیں کہ کسان کی پریشانی تو بلا شبہ اس وقت بجا ہے, اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ آئندہ وہ اتنی گندم اگائے گا کہ آپ کے ملک میں جو ہے وہ آٹا بھی پورا ہو سکے. دیکھیں کچھ انہوں نے خریداری کی بھی ہے, پاسکو کے ذریعے بھی کی ہے, ویسے بھی کی ہے, اس کی کچھ فگرز تو آئی ہیں کہ اس میں ایک خریداری تو کی گئی ہے گندم کی, لیکن بہرحال جو کچھ بھی کیا گیا ہے اس ایکشن کے ساتھ کسان کو جو نقصان پہنچا ہے یا عام ایک چھوٹے کاشتکار کو نقصان پہنچا ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا. ڈیفینیٹلی اس کے لیے ایک بہت بڑا یہ سانحہ ہے, وہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے. اب اس سیٹ بیک کے اندر پھر میں نے آپ کا کہا باردانہ اس کو مہنگا ملے گا اگلے سال پھر, اور اگر یہی سچویشن رہے گی تو وہ کیوں گندم اگائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ جو جھٹکا اس وقت کسانوں کو پنجاب میں ملا اس کے بعد وہ اگلے سال اس میں سے موسٹلی لوگ گندم جو ہیں اگائیں گے. یہ کرائسس آئے گا آنے والے دنوں میں. یہ جان بوجھ کے چونکہ بحران پیدا کیا گیا, ہم تو پہلے ہی ایسے سب جو ہے وہ آٹے کے ہاتھوں پریشان ہیں. اور دوسری بات دیکھیں نا, کسان سے آپ نے سستی گندم لی, لیکن کیا آٹے کے ریٹ میں کمی آئی ہے؟ نہیں آئی. اصل یہ ہے کہ اگر کسان کو نقصان پہنچ گیا تو ایک عام آدمی کو تو اس کا نقصان پہنچے نا. جو مڈل مین ہے, جو باقی سٹیک ہولڈر ہے, وہ اس میں کما رہے ہیں دبا کے, پرائیویٹ سیکٹر بھی کما رہا ہے. لیکن ایک دیکھیں, ایک کسان کو نقصان پہنچا, چلے وہ مہنگی گندم جو تھی سستی مارکیٹ میں آ گئی, لیکن کیا عام آدمی کو آٹا سستا ہوا ہے؟ اب آپ انہوں نے رات بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا, اس میں آپ سمجھیں بیکریز کے کچھ سامان کو انہوں نے کم کیا ہے. میں مانتا ہوں اس بات کو کہ جناب آپ کا پیٹرول کی قیمت بھی کم ہوئی ہے اور بھی کم ہو سکتی ہے, لیکن بجلی کی قیمت بڑھ گئی, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سبزیوں کی قیمت کم ہوئی ہے.
پھلوں کی قیمت کم ہوئی ہے. اس کو جو ماننے والی بات ہے مانتے ہیں, ہو گیا ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں جو آپ نے پچھلے دنوں آپ نے کہا کہ نان 20 روپے کا ملے گا, آئے لاہور پورا چیک کر لیں 25 روپے کا نان, 25 روپے کا نان ہے, کہیں نہیں مل رہا. ہاں, لیکن اس کے اوپر یہ ضرور ہوتا ہے نا ایسے سب, جیسا کہ وہی بات کہ اس کے اوپر پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائی جائیں جو یہ سارا کام کوئی نہیں. آپ میں کئی جگہ پہ جانتا ہوں, ہمیں یاد ہے بہت اچھے سے, ہم نے تقریباً بہت سے پروگرامز میں اس چیز کے اوپر ایک اچھی خاصی ڈیبیٹ بھی کی کہ اس کے اوپر وزیر اعلیٰ صاحبہ کہتی رہی ہیں کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائی جائیں گی, لیکن وہ پورے لاہور میں نان اس وقت 25 روپے کا مل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا بھی وزن پورا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ یہ سارا کر رہے ہیں, مثلا آپ نے بیکری آئٹمس کی بھی سستے ہونے کی آپ نے کر دی, اچھی بات ہے, ہونی چاہیے, امپلیمنٹیشن بھی تو کریں نا, خالی احکامات جاری نہ کریں. یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے صاحب, چونکہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نگران حکومت کو اگر گرین چٹ مل گئی ہے, کلین چٹ مل گئی ہے, تو اس میں کاکڑ صاحب کی وہ دھمکی شامل تھی. بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے جی, مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ان کی دھمکی آخر کارگر ہوئی ہے. اور باقی یہ ہے کہ یہ صرف ایسے ہی بس پنجابی میں کہتے ہیں نا جی کہ وہ گونگلوں سے مٹی چاڑانا سے ساری گیم ہے. اب وہ وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, 4 بندوں کو کر دیا ہے, وہ اسی طرح جیسے ماضی میں نہیں ہوتا, وقتی طور پر 2-3-4 کو سسپینڈ کر دیا, جس طرح پولیس کا سلسلہ ہوتا ہے, پولیس میں وہ سسپینڈ کر دیتے ہیں, اچھا ان کو تنخواہیں بھی ملتی رہتی ہیں اور ویسے وہ اندر کام بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن بازار عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کر دیا جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ جو ایکشن اس وقت نظر آ رہا ہے وزیر اعظم صاحب کے انڈر, بنیادی طور پر اس سے جو اصل کلپریٹس ہیں وہ بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل, اس سے سارے عمل سے جو اصل مجرم ہے وہ بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ حسین صاحب. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا. یقینی طور پہ جب یہ سارا اس طرح کے کچھ معاملات ہوتے ہیں تو اس میں اگر معطلی ہوتی ہے, عارضی طور پہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ مستقل طور پہ ہونی چاہیے. فی الوقت مجھے دے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.